السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میرے دینی بھائی ماں بہنیں، ہم اور آپ سب ایک بات کو بہت بخوبی اچھا سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی بھاشائیں ہیں، چاہے وہ ہندی ہو، بنگلہ ہو، انگلش ہو، جرمنی، چائنیز، جاپانیز، دنیا کا کوئی بھی بھاشا ہو، پوری دنیا میں جتنی بھی بھاشائیں ہیں وہ ساری بھاشائیں اگر ہم سیکھ لیتے اور عربی ہمیں نہیں آتا، ہم عربی نہیں جانتے، تو ہم قرآن مقدس، قرآن کریم، قرآن پاک کی صحیح تلاوت سے ہم محروم رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، مفتی یا مسجد میں نماز پڑھاتے امام صاحب سے اگر آپ کی جان پہچان ہے، بات چیت ہوتی ہے، یا کوئی آپ کے خاندان میں، آپ کی برادر میں کوئی عالم ہے، بڑے علماء ہے، یا مدرسے میں پڑھائی کرنے والے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے، معلوم کر سکتے، کیونکہ عربی میں بہت سارے ایسی حروف ہے، وہ دوسرا کوئی بھاشا میں اس کی صحیح حق، اس کی مخرج کہتے ہیں جگہ کو، وہ صحیح جگہ سے جہاں سے پڑھنا چاہیے وہاں سے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کی پورا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے اگر ہمیں عربی نہیں آتا ہے تو۔ کیونکہ بہت سارے، یہ دیکھیے، یہ کون سا ہے؟ ضاد۔ اس کو ہم اگر دوسرا عربی چھوڑ کے دوسرا بھاشا میں کیسا پڑھیں گے؟ یہ ہے قاف، یہ کیا ہے؟ قاف، قا، یہ ہے کاف، کا، کے، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کا ہے۔ انگلش میں کھے آئے گا، بنگلہ میں کھ آئے گا، کھا آئے گا، ہے نا؟ یہ قاف ہے، اور ضاد ہے، یہ زے ہے، یہ ہے، ایسے بہت ساری حرف ہے، اور زوا ہے، یہ زے ہے، یہ زوا ہے، یہ سب بہت سارے، یہ آئین ہے، آئین۔ ابھی اے انگلش میں پڑھیں گے تو اے آئے گا، یا ہندی میں او آئے گا، یا آئین، یہ کیسا پڑھیں گے عربی میں؟ اس کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح قرآن کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر صحیح قرآن کی تلاوت، اس کی فیض پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو عربی سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضور نے کیوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، ہر مسلمان عورت مرد کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انسان کیونکہ جتنی بھی دعائیں ہیں، یا تو قرآن مقدس میں جو دعائیں ہیں، تسبیح ہے، یا قرآن میں ہے تو وہ عربی میں ہے، حدیث میں ہے وہ عربی میں ہے، دوسری بھاشاؤں میں اس کو لکھنا، دوسری بھاشاؤں میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، یا اس کی میننگ لکھنا، میننگ ایک بار آدمی سمجھ لے گا، لیکن تلاوت کے لیے ضروری ہے آپ کو عربی صحیح ہونا، بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، ابھی کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا، دیکھیے، اگر عربی اردو اگر آپ کو معلوم ہے تو اس سے فائدہ کیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، جیسے دیکھیں ہم رکوع میں جا کے پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو یہ جب ہم کو معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز میں اور دلچسپی پیدا ہوگی، نماز میں اور دل لگے گا۔ اس کی مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی، سبحان ربی العظیم کا مطلب یہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ یہاں پہ بزرگ سے مطلب ایک عمر دراز لوگوں کو بھی بزرگ کہتے ہیں، یہ بزرگ نہیں، یہاں پہ بزرگ کا مطلب ہے مقام، مرتبہ، عظمت والا بزرگی، یہاں پہ یہ بزرگ سے مطلب وہ ہے۔ اور پاکی مطلب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اپنے، ہے نا، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار، یعنی پرورش کرنے والا رب العالمین، بزرگ کی، یعنی جو عظمت، بزرگی، مقام، مرتبہ والا، یہاں پہ بزرگ سے مراد وہ ہے۔ اب یہ پڑھیں گے آپ کو معلوم پڑے گا، یہ تو نماز میں کتنا دل لائے گا آپ کا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ہے، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ عربی سیکھیں گے تو یہ سب دعائیں، وظیفہ، جو بھی قرآن کی تلاوت، نماز میں سورہ، جب جو بھی دعا پڑھتے ہیں آپ نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، مصلی میں کھڑے ہوتے تو ہر دعا آپ کو اگر
عربی میں پڑھیں گے نا تو اس کو صحیح سے سمجھ پائیں گے، پڑھ پائیں گے، اس کی صحیح تلاوت ہو پائے گی، کہ حرف کی صحیح مخرج ادا ہو پائے گی انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا اور بہت جلدی کوشش کروں گا، اس ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کروں گا میں۔ تو پہلے عربی کی حروف سکھاؤں گا، اس کے بعد سیدھا ڈائریکٹ تلاوت سکھاؤں گا آپ لوگ، کوشش کروں گا آگے آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی کوشش انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ اگر آپ دل سے محنت کریں گے تو اللہ ہم سب کو اس نیک کام کے لیے پروردگار ہماری مدد فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اللہ کامیاب فرمائے، تاکہ میں کوشش کروں گا آپ لوگ قرآن کی تلاوت سکھاؤں۔ ہفتے میں 2 دن جمعرات جمعہ کو قرآن کی تلاوت سکھاؤں گا عربی، اور منڈے اور سنڈے کو، اتوار پیر سنڈے منڈے کو جو آپ لوگوں کو اردو سکھاؤں گا، اردو کتاب بھی لے کے، سب کتابیں لے کے آؤ، دیکھیے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ یہ اردو کتاب ہے، اردو کی پہلی کتاب ہے۔ یہ نماز کا ایک ایک چیز، ہر چیز کا دعا، اس کی طریقہ، اس کا میننگ ترجمہ کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ یہ قرآن تلاوت صحیح کرنے کے لیے یہ سب کتابیں لے کے آئے، ہر چیز آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میری کوشش رہے گی، آپ لوگ بھی کوشش کریں اور دعا کریں، بالکل میری حق میں خاص کر کے دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو یہ نیک کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ کام ہمارے لیے آسان فرمائے، کوئی شیطان کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اس میں۔ دیکھیے یہ ہم پھر سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں نماز میں نا، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی، ہے نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، کیا پڑھتے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے اس کی سن لی، کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یعنی جو اپنے کھڑے رکوع میں جا کے تعریف کیا نا، پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی رب کی تعریف، صفت، رب کی بزرگی بیان کرتا ہوں، ہے نا۔ یہ جب آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھا، تو رکوع میں جب اٹھ کے آپ کھڑا ہو رہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب یہ ہو گیا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ دیکھیں آپ آج کے بعد اب اس کو دعاؤں کو یاد کریں، 1 بار 2 بار 4 بار پڑھ کے اس کو پورا یاد دل و دماغ میں بسا لے، اس کے ترجمہ کو یاد کر لے، تاکہ آپ کی نماز میں آپ کی دلچسپی اور پیدا ہوگی، نماز میں اور دل لگے گا جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو۔ دیکھیے پھر ہم سجدے میں جا کے کیا پڑھتے؟ نہیں، سجدے سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم کیا پڑھتے؟ اس کا مطلب ہو گیا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیری ہی واسطے تمام تعریفیں ہیں۔ ربنا لک الحمد کا مطلب یہ ہے اے ہمارے پروردگار ساری تعریفیں تیری ہی لیے ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے نا۔ سبحان ربی الاعلی، ہے نا، سبحان ربی الاعلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی، اعلیٰ مطلب برتر، بلندی والا، مقام بلندی والا، برتر کی۔ یہ دیکھیں سب دعا ہے، اتحیات کا کیا مطلب ہے، کیا کریں سب بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ لوگ ساتھ دیں، دعا کریں میرے لیے، اور آپ لوگ کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنی دوسری بھائی تک ضرور شیئر کریں، تاکہ معلومات میں مزید اضافہ ہو، سب کی معلومات میں بڑھوتری ہو، سب کی معلومات بڑھے۔ چلیے انشاءاللہ اتوار اور پیر بنے سنڈے منڈے کو اردو سکھاؤں گا، آپ لوگوں کو اردو کی پڑھنا سکھاؤں گا، اردو کیسا، اردو کی حرف کے بارے میں بتاؤں گا، اردو سکھاؤں گا، یہ سب یہ اردو ہے۔ اور یہ پہلے حرف سکھاؤں گا، پھر ڈائریکٹ پڑھانا شروع کروں گا اردو آپ لوگوں کو۔ اور جمعرات اور جمعہ کو عربی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آج یہ دعا سیکھ لی آپ لوگوں نے، اور اس کا ترجمہ یاد کر لے، بالکل اس چھوٹا ویڈیو کو سیو کر لے۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ اب پھر سے کہہ رہا ہوں، بزرگ کا مطلب یہ عمر دراز نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ اب یہاں پہ بزرگ سے مراد ہے کہ عظمت، عزت، مقام والا، یہاں پہ بزرگ کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ہو گیا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے؟ سمیع اللہ، سمیعین، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ دیکھیے عربی پڑھیں گے تو ایسا ہوگا، اور وہ باقی کسی بھاشا میں اس طریقے سے صحیح دعا آپ نہیں پڑھ سکتے، تسبیح کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی،
جس نے اس کی تعریف کی، یعنی رکوع میں جا کے آپ نے یہ تسبیح پڑھی. پھر ربنا لک الحمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے ربنا لک الحمد، رب بنا لکل، ایک کاف لام سے ملے گا، لکل حمد، یہاں پہ الف چھوٹ جائے گا، یہ ایک کاف لام سے ملے گا، لام ساکن ہے کاف کے بعد. ربنا لکل حمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، تیری ہی واسطے تمام تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. عربی سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں مدرسے میں جو کتاب پڑھا جاتا ہے یہ سب اردو عربی کے علاوہ دوسرا کوئی بھاشا میں پرنٹ نہیں ہوتی، جو بچوں کو مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی کتاب سے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. انشاءاللہ بہت ساری آپ لوگوں کی مسئلہ مسائل معلومات ہو جائے گی. آپ لوگوں کو بہت ساری دعا، تلاوت، وظیفہ، نمازوں کی جو ضرورت کی دعائیں ہیں، اور بھی جو بھی سنت دعائیں، سب انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں لاؤں گا. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ اس محنت کو کامیاب کرے اور ہم سب کے لیے اس ہم عمل کرنا آسان فرمایا اور سیکھنا. ربی زدنی علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا وحلالا طیبا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللہ ہم سب کو عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.